تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کی طرف جس نے ابراہیم علیہ السلام سے حجت بازی کی تھی اپنے رب کے بارے میں؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اللہ نے اس کو حکومت دی تھی۔ یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا ہے۔ نمرود بھی خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، بلکہ کہتا تھا کوئی خدا سرے سے ہے ہی نہیں، ایتھیسٹ تھا، ملحد تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس دعوت دینے کے لیے پہنچے، تو اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا یہاں پہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ ایک رب ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں بھلا اس شخص کی طرف دیکھا آپ نے، یعنی آپ کو پتہ ہے یہ ایک واقعے کا یہ انداز کلام ہوتا ہے، اس وقت جب کسی واقعے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ چھوٹا واقعہ نہیں، یہ بڑا واقعہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا آپ نے اس شخص کے، آپ کو اس کا پتہ ہے کہ ابراہیم سے جس نے حجت بازی کی اپنے رب کے بارے میں، کیوں حجت بازی کی؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی تھی۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب بادشاہت ملی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا اور زیادہ اللہ کا فرما بردار ہوتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ نعمتیں ملتی ہیں نا تو لوگ اللہ کو اور زیادہ بھول جاتے ہیں بجائے قریب آنے کے۔ اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ اللہ نے بادشاہت دی ہے تو اللہ ہی کو بھول گیا، اور ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں حجت بازی کرنے لگا، بحث کرنے لگا کہ میں نہیں مانتا خدا کو۔ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ یعنی وہ بےہودہ سوال کرتے ہیں نا رب دکھاؤ ہے کہاں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی کہ جو اس کے تصرفات تم کائنات میں دیکھ رہے ہو، بے جان میں جان ڈال رہا ہے اور جاندار سے روح کو نکال کے اس کو موت دے رہا ہے، تو یہ سارے تصرفات کرنے والی ذات جو ہے وہی اسی کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو وہ پاگل آدمی کہنے لگا انا احیی و امید، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ اب روایات میں اس کا واقعہ ملتا ہے کہ اس نے کیا کیا کہ ایک شخص جس کے پھانسی کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس نے مرنا ہے، تو اس کو فیصلہ کیا کہ اس کو رہا کر دو، اور جس کا فیصلہ نہیں ہوا تھا پھانسی کا تو اس کا حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو، تو گردن اڑا دی، قتل کر دیا۔ تو اس نے کہا دیکھو یہ زندہ رہنے والا تھا، میں نے اس کو مار دیا، وہ مرنے والا تھا، میں نے اس کو زندہ کر دیا۔ تو یہ بےہودہ قسم کا ایک جواب دیا اس نے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مقصد تھا کہ اللہ زندگی دیتا ہے، اللہ موت دیتا ہے، تو یہ مطلب نہیں تھا کہ اللہ گردنیں اڑا کے موت دیتا ہے، مطلب یہ کہ روح قبض کر کے موت دیتا ہے، اور بے جان چیزوں میں جان ڈال کے، روح ڈال کے اللہ ان کو حیات دیتا ہے۔ تو روح نکالنا اور روح ڈالنا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ ہاں کسی کی گردن اڑا دینا، کسی کو زہر دے دینا، یہ تو ساری دنیا جانتی ہے، تو یہ حضرت ابراہیم کی مراد ہی نہیں تھی۔ لیکن وہ کھنا بن کے کہ جیسے حضرت ابراہیم کا سوال سمجھا ہی نہیں ہے، تو ایسے بےہودہ اعتراض کر کے ان کے سوال کو ٹال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جو ہے نا جو اہل محفل ہے ان کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب کا رخ بدلا اور فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، اچھا اتنا ہی تو طاقتور ہے، اتنا ہی سب کچھ کر سکتا ہے، تو اللہ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو مغرب سے لا کے دکھاتا ہے۔ تو فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ ایک دم مبہوت ہو گیا۔ حالانکہ دیکھیں وہ کہہ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے اللہ مشرق سے لاتا ہے اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں مغرب سے لا کے دکھاؤں، تو آپ اللہ سے کہیں وہ مغرب سے لا کے دکھا دیں، یہ جواب وہ دے سکتا تھا، اگرچہ یہ بھی بےہودہ جواب ہوتا، لیکن وہ کیوں نہیں دیا اس نے یہ جواب؟ اس لیے کہ وہ اس کلام میں نا جو اس نے پہلے کہا تھا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور میں بھی موت دے سکتا ہوں، اس میں وہ اپنی طاقت اور قدرت بتانا چاہ رہا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اعتراض کرنے سے، ابراہیم علیہ السلام کے یہ بتانے سے کہ اللہ مشرق اور مغرب سے اللہ مشرق سے سورج کو لاتا ہے، تو وہ سمجھ گیا کہ مشرق سے سورج لانا میرے بس میں نہیں ہے۔ چلو موت اور زندگی ظاہری لحاظ سے میرے ہاتھ میں ہے کہ کسی کو مرنا تھا تو میں نے اس کو رہا کر دیا، اور کسی نے زندہ رہنا تھا تو اس کی گردن اڑا دی، یہ ظاہری لحاظ سے بظاہر دیکھنے میں یہ تو میرے بس میں ہے، لیکن مشرق سے سورج کو نکالنا یہ میرے بس میں نہیں ہے، تو یہ کوئی اور ہی ذات ہے جو یہ کام کر رہی ہے۔ تو اس لیے وہ لاجواب ہو گیا کہ گویا اس میں اس نے اپنی عاجزی کو تسلیم کر لیا کہ میں عاجز ہوں، میں طاقتور نہیں ہوں، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ میں بہرحال خدا نہیں ہوں۔ اور یہ بھی ممکن ہے، علماء کہتے ہیں کہ اس نے یہ جواب اس لیے بھی نہیں دیا کہ اللہ مغرب سے سورج کو نکال کے دکھا دے، شاید اس میں یہ بھی حکمت ہو کہ اس کو یہ ڈر ہو کہ یہ سچے پیغمبر ہیں، کیونکہ وہ جانتے تو تھے ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ سچے پیغمبر ہیں، تو اس بات کا پورا امکان موجود تھا کہ ایسا نہ ہو کہ واقعی اللہ سورج مشرق سے مغرب سے اس دفعہ نکال کے دکھا دے، تو پھر میری جو حکومت ہے اور وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گی، میرے درباریوں میں کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے گا۔ اس لیے اس نے عافیت اسی میں سمجھی کہ خاموش ہو جاؤ، چپ کر جاؤ، چاہے اس میں اس کو شرمندگی، وہی کا معنی ہے کہ بالکل ہی مبہوت نہیں ہو جاتے، حیران کہ میں کیا جواب دوں۔
تو یعنی رسوا ہو گیا وہ. تو اس نے یہ چھوٹی رسوائی کو غنیمت سمجھا کہ اگر میں زیادہ بحث کروں گا تو ایسا نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام دلائل میں مجھ پہ غالب آ جائیں اور یہ سارے درباری میرے جتنے ہیں ان کے ساتھ ہو جائے. تو اسی رسوائی میں اور اسی خاموشی میں عافیت ہے. آگے اللہ نے فرمایا فبہت الذی کفر، جو کافر تھا وہ کم بخت مبہوت ہو گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ایسے ظالم کا لفظ میں نے اس لیے بڑھایا کہ الف لام ہے ظالم پر مخصوص ظالم، یعنی ایسے جو بحث مباحثہ کرنا چاہتے ہیں اور حق کے متلاشی نہ ہو، بس بحث مباحثہ کر کے بات کو بڑھانا چاہتے ہو. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے ظالموں کو میں سیدھا راستہ نہیں دکھاتا. او کالذی مر علی قریۃ، اللہ فرماتے ہیں اور کیا آپ نے اس شخص کی طرف دیکھا، اس کی مثال. کاف جو ہے یہاں مثال کے معنی میں ہے، کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے نا، تو مثال میں بھی ایک قسم کی تشبیہ ہوتی ہے کہ اس جیسا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی مثال کی طرف دیکھا، یعنی جو شخص ہے اس کی مثال یہ ہے جو سامنے ہے. تو کیا اس کی طرف آپ نے دیکھا، یعنی آپ کو پتہ ہے، یعنی مطلب یہ کہ یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے جو بیان کرنے کا ہے. او کالذی مر علی قریۃ، اس شخص کی طرح جو ایک بستی کے پاس سے گزرا. یہ کون تھے؟ روایات میں آتا ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے. یہ ایک بستی کے پاس سے گزرے. وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ بستی چھت کے بل اوندھی پڑی تھی، بالکل تباہ ہوئی ہوئی تھی. تو یہ چونکہ پیغمبر تھے تو ان کو یقین تھا کہ اللہ مردوں کو قیامت کے دن زندہ کرے گا. لیکن انسان کے دل میں ایک وسوسہ آتا ہے کہ بھئی یہ ہے عقل سے بہت ہی بالا تر، کیونکہ اتنے یعنی بستیوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، بالکل ہی تباہ ہو گئی، یہ سارے انسان زندہ ہوں گے. ایک وجہ وسوسے کے درجے میں کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے. اور یہ وسوسہ جو ہے یہ ایمان کے منافی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ اپنی بستیوں، وہ جو ہے نا چھتوں کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی. قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، ان کے دل میں ایک وسوسہ آیا کہ اللہ اس بستی کے مرنے کے بعد بھلا کیسے زندہ کرے گا. شک پیدا نہیں ہوا، اس لیے کہ جب شک پیدا ہو جائے وہ تو کفر ہے نا، انسان غیر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے کیا کیا؟ فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے ان کو 100 سالوں کے لیے موت دے دی. ثم بعثہ، پھر 100 سال کے بعد ان کو زندہ کیا. قال کم لبثت، اب ان سے پوچھا جا رہا ہے بتائیے آپ کتنے سال زندہ رہے، کتنے سال سوتے رہے ہیں. قال لبثت یوما، کہا میں یہاں رہا ہوں یعنی اس بستی میں ایک دن، او بعض یوم، یا ایک دن کا کچھ حصہ، کیونکہ انسان جب سوتا ہے تو گہری نیند سوتا ہے تو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا. قال، اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، آپ 100 سال رہے ہیں یہاں پر. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، دیکھیے اللہ کی قدرت دیکھیں، اپنے کھانے اور پانی کی طرف دیکھیں. 100 سال میں ذرا بھی اس میں خرابی پیدا نہیں ہوئی. لیکن گدھا جو تھا وہ 100 سال میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، ہڈیاں بھی اس کی ختم ہو گئی تھی. تو گدھے کی طرف دیکھیے. وانظر الی حمارک، آپ اپنے گدھے کی طرف دیکھیں. ولنجعلک آیۃ للناس، میں چاہتا ہوں یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں ولنجعلک آیۃ للناس، تاکہ میں لوگوں کے لیے آپ کو نشانی بنا دوں. یعنی آپ لوگوں میں جا کے یہ واقعہ بیان کریں کہ یہ مجھ پر گزرا ہے تو لوگوں کو اور اطمینان ہوگا. کیسے؟ وانظر الی العظام، اس کی ہڈیوں کی طرف آپ دیکھیں. کیف ننشزها، کیسے میں ان ہڈیوں کو ابھی زندہ کروں گا. ثم نکسوها لحما، پھر میں کیسے ان کے اوپر گوشت چڑھاؤں گا. یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے کیے ان کے سامنے. فلما تبین له، بس جب ان کے سامنے واضح ہو گیا تو وہ شک اور وسوسہ بھی دور ہو گیا. قال اعلم، کہنے لگے میں 100% یقین رکھتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، سب چیزوں کی پر اس کو قدرت ہے. تو یہ واقعات اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ کبھی کبھار کرتے ہیں، آج بھی ہو جاتے ہیں واقعات، ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں. جب پیغمبر کے ساتھ ایسے واقعات ہوں تو ان کو معجزہ کہا جاتا ہے، ولی اللہ کے ساتھ ایسے واقعات ہوئیں تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے. معجزہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کرامت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، اس میں اللہ اپنی قدرت کو دکھاتے رہتے ہیں. میں نے خود بذات خود شہداء کے خون میں خوشبو سونگھی ہے، کئی ہفتے ان کی لاشیں ہم نے دیکھی ہیں کہ خراب نہیں ہوتی. بہت واقعات اس طرح سامنے بھی آیا، خود ہم نے بھی دیکھے. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ سب کچھ سائنس نہیں ہے، سب کچھ اسباب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی سائنٹیفک لاجک کا محتاج نہیں ہے کچھ کرنے میں. تو اللہ سب کو نہیں دکھاتے، کسی مخصوص بندوں کو دکھا دیتے ہیں تاکہ وہ جو ان پر اعتماد کرتے ہیں تو ان کو ان کی باتوں پر یقین آ جائے. اور
وہ خود جب اپنا مشاہدہ بتائیں گے تو لوگوں کو اور اطمینان آ جاتا ہے. تو اللہ نے یہاں بھی بتایا کہ ان کو یہ ایک وسوسہ دل میں پیدا ہوا کہ بھئی یہ کیسے اللہ زندہ کرے گا. تو جو نیک لوگ ہیں نا ان کے دل میں اگر وسوسہ بھی آ جاتا ہے تو بعض دفعہ اللہ اس وسوسے کو دور کرنے کا بھی انتظام کر دیتے ہیں. یاد رکھیے شک پیدا ہو جانا کہ اللہ زندہ کرے گا کہ نہیں کرے گا یہ تو کفر ہے, اس سے تو انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. شک نہیں ہے, شک اور وسوسے میں فرق ہے. وسوسہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو. بھائی ایسے ہی شیطان آ کے نا کچوکے لگا رہا ہوتا ہے. یہ ہر ایک کے ساتھ آج بھی ہوتا ہے. اسلام کے بارے میں الٹے الٹے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان اس پہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیوں خیالات آ رہے ہیں. پریشان ہونا اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ مومن ہیں, آپ کے دل میں اسلام کے بارے میں شبہہ نہیں ہے, ورنہ پریشان نہ ہوتے آپ خوش ہوتے. پریشان ہونا اس کی علامت ہے کہ آپ مومن ہیں, تبھی تو آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ میرے ایمان پہ ڈاکہ کیوں ڈل رہا ہے, اس لیے کہ آپ مومن ہیں. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں وسوسے کو عین ایمان قرار دیا ایک روایت میں. جس کے دل میں وسوسہ آئے نا اور وہ پریشان ہو رہا ہو تو یہ عین ایمان ہے, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ پکے مومن ہیں. اس لیے وسوسوں کو زیادہ مسلط نہیں کرنا چاہیے اپنے اوپر, لیکن بعض دفعہ اللہ ان وسوسوں کو دور کرنے کا انتظام بھی کر دیتے ہیں. تو اللہ نے جیسے عزیر علیہ السلام کے لیے کیا, ان کو خیال ہو رہا ہے پتہ نہیں یہ بستی, یہ اتنی پرانی بستی کیسے زندہ ہوگی. تو اللہ نے فرمایا چلو میں کر کے دکھا دیتا ہوں. ان کو موت دے دی اللہ نے. اصحاب کہف کو تو اللہ نے موت نہیں دی تھی, سلایا تھا 100 سال 300 سال تک. ان کو اللہ نے موت دے دی. ثم بعثہ, پھر دوبارہ زندگی دی اور پوچھا کتنے سال آپ مرے رہے ہیں, موت کی حالت میں رہے ہیں. فرمایا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم دن. تو اللہ نے فرمایا نہیں آپ 100 سال تک موت ہوئی ہے آپ کو. اب یہاں بہت ہی اللہ نے اپنی قدرت کے جتنے بھی عجوبے تھے نا سب دکھائے. گدھا جو تھا 100 سال میں برباد ہو گیا تھا. کھانا جو تھا وہ 100 سال میں بھی ویسے کا ویسے ہی تھا جیسا پہلے دن تھا. تو اللہ نے اپنی قدرت میں یہ بتا دیا کہ میں چاہوں تو کروڑوں سال بھی کسی چیز پہ گزر جائے, اس میں کوئی تغیر نہ پیدا ہونے, وہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا. میں چاہوں تو اس چیز کو خراب کر دوں, جیسے کہ گدھا تھا اس کا تو کیڑے کھا گئے, اس کی لاش سب ختم ہو گیا. اور میں چاہوں تو 100 سال میں جب ایک چیز بالکل مر کے ختم ہو کے مٹی ہو گئی اس کو دوبارہ ریورس کر کے اسی حالت میں بھی لا سکتا ہوں. اور میں چاہوں تو آپ کو 100 سال میں دوبارہ زندہ کروں اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے, یعنی آپ میں جو 100 سال گزرے وہ آپ کو احساس ہی نہ ہو کہ یہ گزرے کتنے سال ہیں. یہ ساری اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں, یعنی ہر طرح سے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس ایک واقعے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ کھانا ویسے کا ویسے ہی ہے, اس میں تغیر پیدا نہیں ہوا. اور گدھا جو تھا وہ بالکل ہی ختم ہو گیا اور اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا. اور یہ بھی اس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ دوبارہ زندہ ایک لمحے میں بھی انسانوں کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. جیسے گدھے کو اسی وقت اللہ نے زندہ کر دیا, اس کی ہڈیاں بنائی, اس پہ گوشت چڑھا دیا. تو یہ اللہ کی قدرت کے بڑے دلائل ہیں. اور اللہ نے فرمایا وہ کہنے لگے میں یقین کرتا ہوں, یعنی میرا وسوسہ بھی دور ہو گیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. تو قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہوگا. ملحدین اور ایتھیسٹ کہتے رہتے ہیں کہ زندگی نہیں ہے, زندگی نہیں ہے, کیسے زندہ ہوں گے. تو اللہ زندہ کر کے دکھا دیں. جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اسی سے ملتا جلتا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ. ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ اللہ تو مجھے دکھا دو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے. قَالَ بَلَىٰ. حضرت ابراہیم نے فرمایا کیوں نہیں اللہ, مجھے یقین ہے کہ تو قیامت میں مردوں کو زندہ کرے گا. وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. میں اس لیے مطالبہ کر رہا ہوں میرے دل میں اور اطمینان پیدا ہو جائے, علم مشاہدہ ہو جائے. تو یہ جو اللہ نے فرمایا نا ابراہیم علیہ السلام سے کہ اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے, یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے. اس لیے کہ اللہ اگر یہ جملہ نہ کہتے تو کسی کے دل میں خیال آ سکتا تھا کہ بھئی ابراہیم خلیل اللہ جیسے پیغمبر کو جب شک ہو سکتا ہے تو ہم اور آپ کس کھیت کی ملی. تو اس لیے اللہ نے درمیان میں ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا, انہی کی زبان سے جواب دلوا کے قرآن کا حصہ بنا دیا, یہ بتانے کے لیے کہ ابراہیم کو کوئی شک نہیں تھا اور ابراہیم کو 100% اطمینان تھا, بلکہ وہ اپنے اطمینان میں اضافہ کرنا چاہتے تھے. تو اطمینان ایسی چیز ہے کہ اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے, بڑھ بھی سکتا ہے, کم بھی ہو سکتا ہے. قال فخذ اربعۃ من الطیر. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ 4 پرندے لیجئے. فصرهن الیک. ان کو اپنے آپ سے مانوس کیجیے. پرندوں کی عادت ہوتی ہے کوئی مخصوص آواز سے جب آپ ان کو مانوس کرتے ہیں تو وہ جب آپ وہ خاص آواز نکالے تو پرندہ دوڑتا ہوا آتا ہے آپ کی طرف. تو ان کو اس آواز سے مانوس کیجیے, یعنی ہر پرندے کو الگ آواز سے. ثم جعل على كل جبل منهن جزءا. پھر ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک حصہ رکھیں, یعنی ان کو ذبح کر کے, روایات میں جو تفسیر آتی ہے ذبح کر کے ان 4 پرندوں کا گوشت قیمہ بنا کے آپس میں ایسے مکس کر دیں
پروں سمیت مکس کرنے کے بعد 4 ٹکڑوں میں تقسیم کریں. ہر ٹکڑے میں ہر پرندے کا حصہ ہے اور چاروں طرف پہاڑوں کی چوٹی پر رکھ دیں آپ یہ جا کے. پھر کیا کریں؟ ثم ادعوہن، پھر ان کو پکاریں. کیا مطلب؟ اس آواز کے ساتھ پکاریں جس آواز سے آپ نے پرندے کو مانوس کیا ہے. تو یاتینک سعیا، اور دیکھ لیں یہ سب آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا. جو آواز نکالتے جس پرندے کی اس کی بوٹیاں گوشت اڑتے اور آپس میں چپکتے، چونچ اور یہ ساری چیزیں اڑ کے پورا پرندہ بن کے ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑتا ہوا آتا. اللہ نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اے ابراہیم یقین کر لے اللہ زبردست غالب ہے. غالب کا مطلب جو چاہے کر سکتا ہے. حکیم ہے، حکمت والا ہے. حکمت والا کا مطلب کیا کہ آپ کو تو اللہ نے یہ دکھا دیا، ہر ایک کو نہیں دکھاتا. اس لیے کہ اگر اللہ ہر ایک کو یہ مناظر دکھانا شروع کر دے تو پھر ایمان بالغیب کا معاملہ ختم ہو جائے گا، پھر لوگوں کی آزمائش نہیں ہو سکتی.